بسم اللہ الرحمن الرحیم صلی اللہ علیہ محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم۔ السلام علیکم، ویلکم ٹو مائی یوٹیوب چینل۔ تو آج انشاءاللہ ہماری 65 حدیث ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، من صمت نجا، جو خاموش رہا وہ نجات پا گیا۔ اس کی بہترین تفسیر آپ کو ایک واقعے سے ظاہر کرتی ہوں۔ ایک بادشاہ کا بیٹا تھا، وہ ایک استاد کے پاس پڑھنے جایا کرتا تھا۔ وہ استاد کے پاس روز پڑھنے جاتا تھا، تو ایک دن استاد نے ان کو یہی حدیث سنائی، من صمت نجا، جو خاموش رہا وہ نجات پا گیا۔ تو یہ حدیث سن کے وہ شہزادہ جو تھا وہ خاموش ہو گیا، یعنی بادشاہ کا بیٹا وہ خاموش ہو گیا، وہ زیادہ نہیں بولتا تھا، وہ خاموش رہنے لگ گیا تھا۔ تو بادشاہ کو اس کی بہت فکر ہوئی کہ وہ اتنا خاموش کیوں رہنے لگ گیا ہے۔ اس نے بہت سارے طبیبوں سے رابطہ کیا کہ اس کو کوئی بیماری تو نہیں، اس کو کیا مسئلہ ہے۔ تو بہت سارے طبیبوں نے اپنی طرف سے حل بتایا، لیکن ایک طبیب نے کہا کہ اس کو سیر و تفریح کے لیے بھیج دیں۔ وہ روز جانے لگ گئے سیر و تفریح پہ۔ ایک دن یہ ہوا کہ وہ جس غلام کے ساتھ سیر و تفریح پر گئے تھے، وہاں پر یہ واقعہ پیش آیا کہ جب وہ سیر و تفریح کر رہے تھے تو وہاں ایک درخت پہ ایک فاختہ بیٹھی تھی، اور ایک شکاری بہت طاق لگا کر اس کا شکار کرنا چاہ رہا تھا، لیکن جب فاختہ خاموش ہو گئی تو وہ اس کو دکھائی دینا بند ہو گئی۔ تو وہ شکاری جب طاق لگا رہا تھا، جب اس کی نظروں سے وہ اوجھل ہوئی تو وہ اس کو اگنور کر کے وہ آگے چلا گیا۔ پھر ایک دم سے فاختہ بولی اور پھر شکاری مڑا اور اس کا نشانہ لگا لیا، اور وہ فاختہ وہیں ہلاک ہو گئی۔ تو پھر ایک دم سے شہزادے کے منہ سے نکلا، صدقت یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، بے شک آپ نے سچ کہا ہے، جو خاموش رہا وہ نجات پا گیا۔ اگر فاختہ نہ بولتی تو وہ اب تک زندہ ہوتی۔ یہی واقعہ جب گھر جا کے غلام نے بادشاہ کو بتایا کہ یہ سب ماجرا ہوا ہے، تو بادشاہ کو پتہ لگا یہ تو اس وجہ سے نہیں بول رہا، اس حدیث کی وجہ سے۔ تو پھر اس کو بہت غصہ آیا بادشاہ کو۔ اس نے جلاد کو بلایا اور کہا آج اس کو الٹا لٹکا لو۔ تو جب اس شہزادے کو الٹا لٹکایا گیا اور جب جلاد نے ایک کوڑا مارا تو دم سے بساختہ چیخ پڑے اور بولے، صدقت یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم۔ وہاں فاختہ بولی اور وہ ماری گئی، وہاں میں بولا اور میں مارا گیا۔ بے شک آپ نے سچ کہا ہے، جو خاموش رہا وہ نجات پا گیا۔ یعنی اس واقعے سے ہمیں بہترین سبق ملتا ہے کہ ہمیں بھی خاموش رہنا چاہیے، ہمیں زیادہ نہیں بولنا چاہیے، کیونکہ جب ہم زیادہ بولتے ہیں تو ہمارے منہ سے نہ جانے کیا کیا الفاظ نکل جاتے ہیں، کسی کا دل ٹوٹنے کا سبب بن سکتے ہیں۔ تو ہمیں خاموش رہنا چاہیے۔ اللہ تعالیٰ قرآن پاک میں فرماتا ہے کہ تم کوئی الفاظ ایسا بول جاتے ہو جو تمہاری نظر میں معمولی ہوتا ہے، لیکن وہ اللہ تعالیٰ کی ناراضگی کا اس قدر سبب بن جاتا ہے کہ اللہ تعالیٰ تمہارے لیے ابدی جہنم کا فیصلہ کر دیتے ہیں۔ اور تم کوئی ایسا الفاظ بول دیتے ہو جو تمہارے نظر میں معمولی ہوتا ہے، لیکن اللہ تعالیٰ کو وہ اتنا پسند آتا ہے کہ تمہارے لیے ابدی جنت کا فیصلہ ہو جاتا ہے۔ تو ہمیں سوچ سمجھ کر بولنا چاہیے۔ اگر ہمیں کسی بات کے بارے میں نہیں پتہ تو ہمیں ادھر خاموش ہو جانا چاہیے۔ ٹھیک، تو یہ تھا ہمارا آج کا ٹاپک۔ ملتے ہیں انشاءاللہ نیکسٹ ویڈیو کے ساتھ۔ السلام علیکم۔